یہ کہانی پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ سچی بھی ہے۔ یہ بات مغلوں کے دور کی ہے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا ایک ہاتھی تھا۔ نام تھا اس کا مولا بخش۔ یہ ہاتھی اپنے مالک کا بے حد وفادار تھا۔ ہاتھی خاصا بوڑھا تھا مگر تھا بہت صحت مند۔ بہادر شاہ ظفر سے پہلے بھی کئی بادشاہوں کو سواری کروا چکا تھا۔ فطرتاً شریر اور شوخ تھا۔ ہر وقت مست رہتا۔ اپنے ماحوت کے سوا کسی کو پاس نہ آنے دیتا۔ یہ ہاتھی کھیلنے کا بڑا شیدائی تھا۔ قلعے کے قریب بچے اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور مولا بخش ان کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ پہلے بچے اسے کہتے ایک ٹانگ اٹھاؤ، وہ اٹھا لیتا۔ بچے کہتے ایک گھڑی یعنی 1 منٹ پورے ہونے سے پہلے نہ رکھنا۔ وہ 1 گھڑی یعنی 1 منٹ تک ایسے ہی رہتا۔ پھر بچے کہتے گھڑی پوری ہوئی تو وہ ٹانگ نیچے رکھ دیتا۔ پھر وہ مخصوص آواز نکالتا جس کا مطلب ہوتا کہ بچوں اب تمہاری باری آئی ہے۔ چنانچہ بچے اپنی ٹانگ اٹھا لیتے۔ گھڑی پوری ہونے سے پہلے کوئی بچہ ٹانگ نیچے کرنے لگتا تو ہاتھی زور زور سے سر ہلاتا، یعنی ابھی گھڑی پوری نہیں ہوئی۔ غرض وہ بچوں کے ساتھ بہت خوش رہتا۔ انہیں اپنی سونڈ سے گنے اٹھا اٹھا کر دیتا۔ جس دن بچے نہ آتے اس دن وہ شور مچاتا۔ مجبوراً ماہوت بچوں کو بلا کر لاتا۔ ویسے تو یہ بہت شوق تھا لیکن جب بادشاہ کی سواری کا موقع آتا تو بہت مؤدب اور سنجیدہ ہو جاتا۔ جب تک بادشاہ صحیح طرح سے بیٹھ نہ جائے کھڑا نہ ہوتا تھا۔ 1857 میں جب انگریز قلعے پر قابض ہوئے اور بہادر شاہ ظفر نے ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لی تو مولا بخش بہت اداس ہو گیا۔ بادشاہ کے بچھڑنے کا اسے اتنا غم ہوا تھا کہ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ قلعے کے نئے انگریز انچارج سینڈرس کو یہ خبر ملی تو اس نے لڈو اور کچوری سے بھرے ٹوکرے منگوائے اور ہاتھی کے سامنے رکھے۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ سے وہ تمام ٹوکرے اٹھا کر پھینک دیے۔ سینڈرس کو غصہ آ گیا، یہاں تو ہاتھی بھی باغی ہے۔ اس نے ہاتھی کی نیلامی کا حکم دے دیا۔ ہاتھی کو بازار میں کھڑا کر دیا گیا مگر کوئی بھی بولی نہیں لگا رہا تھا۔ پھر ایک پنساری نے 250 روپے کی بولی لگائی اور ہاتھی اس کے ہاتھ نیلام کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ماہوت نے یہ دیکھ کر کہا مولا بخش ہم دونوں نے بادشاہ کی بہت غلامی کر لی، اب تجھے ہلدی بیچنے والے کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ ہاتھی دم سے زمین پر گرا اور مر گیا۔ ہاتھی کی وفاداری کا یہ قصہ بہت انوکھا ہے۔ مولا بخش نے مالک کے سوا کسی کے پاس رہنا پسند نہ کیا اور غم نے اس کی جان لے لی۔